إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد و آل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور یہ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ پھر پیغمبر نے پہچنوایا کہہ کر کے کہ وہ قربا کون ہے؟ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان دونوں کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ لن یفترقا، ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر پر مجھ سے آن کے مل لے میں۔ اس آیہ کریمہ اور اس حدیث مبارک کے ذیل میں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے یہ جو مجلسیں چل رہی ہیں اس کی آج یہ میرے پڑھنے کی چوتھی مجلس اور غالباً یوں 9ویں مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کو جو دنیا میں جہاں بھی جس طرح بھی بی بی کی عزاداری کے لیے کوشاں ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو شہزادی کے سلسلے میں خلوص نیت عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ تو کل بات یہاں آئی کہ مرکزی ذات عطرت کی حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ہے، اور اللہ نے کس طریقے سے اہتمام کیا ہے صدیقہ طاہرہ کو اس کائنات میں بھیجنے کے لیے کہ حتیٰ کہ 13 معصومین ہیں، اگرچہ اول مخلوق ہیں یہ سب لوگ پیغمبر کے ساتھ، لیکن اس کائنات میں آنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ رہا ہے، آدم سے لے کر کے حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب اور عبداللہ تک۔ لیکن صدیقہ طاہرہ کی ذات وہ ہے کہ جن کو اس کائنات میں بھیجنے کے لیے اللہ نے ڈائریکٹ بہشت سے بی بی کا نور صلب پیغمبر میں منتقل فرمایا، یعنی فاطمہ کے وجود مبارک کو اس کائنات میں آنے کے لیے ہم کسی کے احسان مند نہیں ہیں، نہ انبیاء کے نہ اولیاء کے۔ سیدھے بہشت سے صلب پیغمبر میں اور صلب پیغمبر سے رحم حضرت خدیجہ میں،
یہاں تک کل بات پہنچی تھی. بات ہماری کل یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جناب مفضل ابن عمر نے جو امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے بہت نزدیکی اور کلوز صحابہ میں سے تھے، انہوں نے جناب امام سے جو ہے وہ حضرت صادق سلام اللہ علیہ سے فریاد کی، گزارش کی، درخواست کی کہ مولا ذرا بتائیے کیف کان ولادت فاطمہ، کہ بی بی کی ولادت کی کیفیت کیا تھی. اس پر ہم نے یہ روایت کل شروع کی تھی کہ امام نے فرمایا بیٹھو کہ جب جناب خدیجہ سے رسول اللہ نے شادی کر لی، حجرت ہا نسوت و مکہ، ساری مکے کی عورتوں نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا، اور یہ بائیکاٹ اتنا زبردست تھا کہ نہ خود ملنے جاتی تھی، اگر کوئی باہر کی لیڈی بھی آنا چاہ رہی ہے تو اس کو بھی جناب خدیجہ سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے باوجود بی بی کا سارا ٹینشن پیغمبر کے لیے تھا. یہاں تک کل بات ہوئی. اب یہاں سے بات آگے آتی ہے، پھر وہ تفصیل میں چلے گئے کہ بی بی کا نور کیسے آیا صلب پیغمبر میں. اب یہاں سے امام فرماتے ہیں فلما حملت بفاطمہ، یہ اب یہاں سے آج کا آغاز ہے کہ جب نور صدیقہ طاہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا تو اس کا عجیب سلسلہ رہا. فرماتے ہیں کہ کانت فاطمہ تحدثها من بطنها، عالم یہ تھا کہ جناب فاطمہ زہرا بات کرتی تھی جناب خدیجہ سے شکم مادر سے. اب یہ بات قرآنی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے ممکن ہے کہ ممکن نہیں ہے، اس پر بھی رکنا چاہیے، لیکن آگے پھر ایک بات آ رہی ہے تو سوچتے ہیں وہاں تک چلتے ہیں، پھر وہاں رک جائیں گے، اسی کے بعد مصائب ہو جائے گا. ابھی اتنا سنیے کہ فلما حملت بفاطمہ، جب نور مبارک رحم حضرت خدیجہ میں منتقل ہو گیا تو کانت فاطمہ تحدثها من بطنها، ماں سے بات کرتی تھی، وتصبرها، اور شکم مادر سے، بائیکاٹ چل رہا تھا نا تو ٹینشن تو ہوگا، تو شکم مادر سے ماں کو صبر کی تلقین کرتی تھی. یعنی جناب فاطمہ شکم مادر سے اس بائیکاٹ پر جو ٹینشن ہے اس کے لیے صبر کی تلقین کرتی تھی. اور خدیجہ سلام اللہ علیہا کا عالم یہ تھا کہ وہ کانت تکتم ذالک من رسول اللہ، مگر اس چیز کو جناب خدیجہ نے پیغمبر سے بھی چھپایا، ان سے بھی بیان نہیں کرتی تھی. فدخل رسول اللہ یوما، ایک دن پیغمبر آ گئے گھر میں. دیکھیے آج کے زمانے میں تعجب نہیں ہوگا، بمبئی میں تو خیر گرمی ہے، بمبئی میں تو آپ لوگ شال وال استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ میں بھی کل فون کرنے والا ہوں اپنے یہاں کہ بھائی وہ جب گاڑی آنے لگے لکھنؤ تو ذرا جو ہے سوٹر اور کوٹ وغیرہ بھیج دینا. آنے میں ایسے ہی چلے آئے تھے. تو ہم لوگوں کی طرف جو ٹھنڈک ہے آج کل خاص کر کے اب جو چل رہی ہے، تو ٹھنڈک میں اچھا اتنے بڑے لوگ بھی نہیں ہیں کہ جو ہے وہ سینٹرل ہیٹنگ کر لیں اور وہ آرام سے رہیں کرتے پجامے میں. تو کرتے کیا ہیں کہ صاحب انر بھی پہنیں گے، سوٹر بھی پہنیں گے، اس پر کچھ لوگ کمبل بھی اوڑھ لیتے ہیں. جنرلی یہ ہوتا ہے کہ کنٹوپ یا شال وغیرہ. تو آج کا زمانہ یہ ہے کہ موبائل سب کے پاس ہے، اور وہ ایک چل گیا ہے بلوٹوتھ، وہ کان میں لگا لیا، وائرلیس، وائر کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کہیں بھی رکھا ہے جیب میں یہاں وہاں. آدمی کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے. اب میں فرض کیجئے کمرے میں ہوں، نہیں انشاءاللہ جی ہاں نہیں آپ ٹینشن مت لیجئے، انشاءاللہ اگر کوہرا وغیرہ نہیں ہوا تو میں آ جاؤں گا. اب آپ کمرے میں پہنچے اور میں اکیلے اس طرح بات کر رہا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا؟ کوئی تعجب نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ لگتا ہے کان میں کنٹوپ کے اندر، شال کے اندر بلوٹوتھ ہے، کہیں جیب میں رکھا ہوگا. تو آج اگر کوئی اکیلے کمرے میں بات کرے تو کسی کو تعجب نہیں ہوگا. لیکن آج سے 1400 برس پہلے جب لینڈ لائن کا بھی تصور نہیں تھا، فون کا تصور نہیں تھا، اگر کمرے میں کوئی اکیلے کوئی نہ ہو
تنہائی میں بات کر رہا ہو یا کر رہی ہو تو تعجب ہوگا دیکھنے والوں کے کہ نہیں ہوگا؟ ایک دن ایسے ہی ہو گیا، جناب خدیجہ بات کر رہی تھی، تب تک رسول اللہ آ گئے، تو اب کمرے میں تو کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے پیغمبر کو پتا ہے، لیکن سوال اس لیے بھی ہوگا کہ تاکہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ختمی مرتبت آ گئے اور جناب خدیجہ ایسے ہی بات کر رہی تھی، کمرے میں کوئی نہیں، تو پیغمبر نے پوچھا، فسمع خدیجہ تحدث فاطمہ، پیغمبر نے سنا کہ جناب خدیجہ بات کر رہی ہیں، فقال لہا، تو حضرت نے سوال کیا، یا خدیجہ من تحدثین، خدیجہ یہ کس سے بات کر رہی ہو؟ مطلب کمرے میں تو کوئی دکھ نہیں رہا ہے۔ قالت، سنیے آپ، جتنا شکر ادا کیجئے گا نا اللہ کی بارگاہ میں، خدا شاہد ہے کم ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے گھر میں، ہم کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ یہ ساری فضیلتیں معلوم ہو گئی۔ کتنے بیچارے ہیں واقعاً اہل بیت سے ان کو محبت ہے، دشمن نہیں ہے، لیکن ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ تمہارے نبی کی عظمت کیا تھی، تمہارے نبی کی بیٹی کی فضیلت کیا تھی۔ آپ کم از کم شکر ادا کیجئے کہ ایسے گھر میں پیدا ہو گئے کہ اللہ نے یہ سلسلہ دے دیا، یہ ساری چیزیں ہمیں اہل بیت کے توسط سے معلوم ہو جا رہی ہیں۔ تو پیغمبر نے پوچھا کہ من تحدثین یا خدیجہ، کس سے بات کر رہی ہیں؟ فرمایا الجنین الذی فی بطنی یحدثنی ویونسنی، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے بات کرتا ہے، میرا ہمدم اور مونس ہے۔ قال یا خدیجہ ھذا جبرائیل، یوں آپ ڈکشنری میں جائیں گے تو ھذا کے معنی یہ ہیں، لیکن عبارت کے اعتبار سے معنی چینج ہوتے ہیں۔ یہاں ھذا کے معنی یہ کہ نہیں ہوں گے، ھذا کا مطلب جسٹ، ھذا کا مطلب بس ابھی ابھی ابھی، ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا بھئی یہی تو تھے ابھی، تو ھذا کبھی کبھی کس میننگ میں یوز ہوگا؟ جسٹ، تازہ، ابھی ابھی۔ ھذا جبرائیل یخبرنی، یا بعض کتابوں میں ہے یبشرنی، ابھی فوری فوری جبرائیل مجھ کو خبر دے کے گئے ہیں، یا جبرائیل مجھ کو بشارت دے کے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ جاننے کے لیے نہیں پوچھ رہے تھے، ان کو پتا تھا، جبرائیل بتا چکے ہیں۔ تازہ تازہ جبرائیل نے مجھ کو اطلاع دی ہے کہ انہا انثی، یہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے۔ وَأَنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاهِرَةُ الْمَيْمُونَةُ، اور اس کی نسل پاک ہے اور مبارک ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَجْعَلُ نَسْلِي مِنْهَا، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی میری نسل کو اسی کے ذریعے چلائے گا۔ اب سمجھ میں آیا قرآن نے جو کہا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے، تو وہ کثرت نسل کس کے ذریعے سے؟ وَسَيَجْعَلُ نَسْلِي مِنْهَا، اللہ میری نسل کو اسی کے ذریعے سے چلائے گا۔ وَسَيَجْعَلُ مِن نَسْلِهَا أَئِمَّةً، اور اللہ اسی کی نسل میں قرار دے گا اماموں کو۔ وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ فِي أَرْضِهِ بَعْدَ انقضاء وحیہ، اور اللہ اسی کی اولاد کو زمین پر اپنا خلیفہ قرار دے گا، امام بنائے گا لوگوں کے لیے وحی کے رکنے کے بعد۔ یہ بیان کر کے پیغمبر چلے گئے، یہ خوشخبری جناب خدیجہ کو بھی دے کر کے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ فَلَمْ تَزَلْ خَدِیجَةٌ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ، تو اب یہ سلسلہ چلتا رہا، ماں بیٹی سے بات کر رہی ہیں، ہمدم ہیں، صبر کی تلقین کر رہی ہیں، إِلَىٰ أَنْ حَضَرَتْ وِلَادَتَهَا، یہاں تک کہ ولادت کا زمانہ آن پہنچا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ولادت کا موقع آئے گا تو کوئی تو ساتھ دینے والا ہونا چاہیے۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ ہاسپٹل چلے گئے، لیکن اس دور میں بھی کم از کم ایک دو عورتیں ہوں گی تو جو نا ایسے موقع پہ ساتھ دیں گی۔ تو اب ظاہر ہے سارا تو بائیکاٹ چل رہا ہے تو کیا ہو، لیکن مجبوری ہے۔ تو فوجہت الی نساء قریش
و بنی ہاشم. جناب خدیجہ نے پیغام کہلوایا قریش کی عورتوں کی طرف، بنی ہاشم کی عورتوں کی طرف، خاندان والی. بھئی آدمی خاندان کے پاس نہیں جائے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ کہ انتعالین، کہ آ جاؤ تم لوگ، لتلین منی ما تلی النساء من النساء، کہ ایسے موقع پر جو لیڈیز ایک دوسرے کا سپورٹ کرتی ہیں، آؤ میرا بھی ساتھ دو، میرے یہاں پیدائش ہونے والی ہے. فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهَا. اب دیکھیے خاندان والوں نے کیا کیا ہے. فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهَا، ان قریش والیوں نے، ان بنی ہاشم کی عورتوں نے پیغام کہلوایا، انت عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی، وَلَمْ تَقْبَلِي قَوْلَنَا، اور تم نے ہماری بات تو مانی نہیں. اب کل والی یاد کیجئے آپ، کون سی بات نہیں مانی؟ دنیا بھر کے رشتے گئے نا، تو سب کو تو ریفیوز کر دیا، تو ہماری تو سنی نہیں. اب اس کتاب میں نہیں ہے جملہ یہ، لیکن اس کی میننگ کیا نکلتی ہے؟ انت عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی، ولم تقبلینا، اور ہماری بات تو تم نے مانی نہیں، اور کھل کے وتزوجت محمدا، ہماری بات مانی نہیں اور محمد سے شادی کر لی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ غصہ کہاں کا تھا؟ مطلب جو کیا ہے بھگتو، یہی نا مطلب ہوا ہے. جو کیا ہے وہ جھیلو، ہماری تو سنا نہیں تم نے. وَتَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا، تم نے محمد سے شادی کر لی. اس کے بعد کا جملہ علیہ باللہ، فقیراً لا مال اللہ، جن کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے. یتیم ابی طالب، تم نے ابو طالب کے یتیم سے شادی کر لی. ایک منٹ رک جائیے، رسول اللہ کے والد کا کیا نام ہے؟ عبداللہ نا. ابھی وسیع حسن مر جائے اور ان کا لڑکا اتنا بڑا ہو تو لاکھ کوئی پالے، گھر والے، بھائی، عزیز، کہا تو یہی جائے گا نا یہ وسیع حسن مرحوم کا لڑکا ہے، یہ یتیم وسیع حسن ہے. لیکن ان پورے قریش والیوں نے کیا کہا؟ تزوجت محمدا یتیم فقیرا لا مال لہ یتیم ابی طالب، تم نے محمد سے شادی کر لی ابو طالب کے یتیم سے. ارے عبداللہ کا یتیم کہو نا. اب سمجھ میں آیا کہ کس طرح بھتیجے کو کلیجے سے لگایا ہے کہ اس زمانے کی عورتیں عبداللہ کا نام بھول گئی ہیں. عبداللہ کی جگہ ابو طالب کا نام لیا جا رہا ہے. جاؤ فلسنا نجی، آخری فیصلہ، ہم لوگ نہیں آئیں گے. مطلب وہی سیدھا سیدھا، جو کیا ہے وہ جھیلو، وہ بھگتو. اب آپ بتائیے کہ ولا نلی من امرک شیئا، ہم آپ کا کوئی ساتھ وات دے نہیں پائیں گے. آج کے لوگ ہوتے تو کم از کم اتنا کہتے کہ معاف کیجئے گا، ہم کوئی ساتھ دے نہیں پائیں گے. اور تھوڑا پڑھے لکھے ہوتے، ہم لوگوں کی طرح دیہاتی نہ ہوتے تو کہتے کہ وی آر ویری سوری. ہم لوگ ان کمبختوں نے تو سوری بھی نہیں کہا. فلسنا نجی، جاؤ جو کیا جھیلو، ہم لوگ نہیں آئیں گے. آپ بتائیے ایسے موقع پر اکیلی خاتون ہو، ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سیدھی بات ہے نا. سبحان اللہ. فاغتمت خدیجہ لذالک، اب جناب خدیجہ کو غم تو ہے نا، ٹینشن ہوگا اس بات کا. فبینا ہی کذالک. اچھا، ایک سے ایک دنیا میں پھینکنے والے ہوتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، اور فلاں موقع میں صاحب 10 لوگ مل گئے تھے، اکیلے نپٹ لیا. اس طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوگی نا. لیکن یہ چاہے جتنے بہادر بننے والے، پھینکنے والے ہوں، کمرہ بند ہو، کوئی کھٹکھٹائے نہ، کوئی دروازہ کھولے نہ، اور اچانک آپ کے چارپائی کے ارد گرد 4 آدمی آگے کھڑے ہو جائیں، کیا حال ہوگا؟ چاہے جتنا پھینکنے والا آدمی ہو، ڈرے گا نہیں ڈرے گا؟ فبینا ہی کذالک. اب اسی ٹینشن میں تھی کہ اب کیا ہوگا، کہ اذ دخل علیہا 4 نسوہ، کہ اتنے میں 4 عورتیں جناب خدیجہ کے پاس آن پہنچی. نہ کسی نے بیل بجایا، نہ کوئی دروازہ کھولا گیا، نہ کھٹکھٹایا گیا.
4 عورتیں جناب خدیجہ کے سامنے، اور بھی کیسی سمرن، گیہواں کلر، طوال، لامبی لامبی، کأنہن من نساء بنی ہاشم، لگ رہا تھا جیسے بنی ہاشم کی عورتیں ہیں. ففزعت منہن، تو ظاہر بات ہے کہ آدمی ایک مرتبہ تو ہڑبڑائے گا نا، کون ہے بھائی آپ لوگ؟ جیسے ہی یہ ہوا فقالت احداہن، تو ان چاروں میں سے ایک بول پڑی، لا تحزنی یا خدیجہ، اے خدیجہ گھبرائیے مت، فإنا رسول ربک الیک، ہم لوگ آپ کے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اور یہ مت سمجھیے کہ ہم پری ہیں جن ہیں کیا، نہ، وَنَحْنُ أَخَوَاتُكَ، ہم سب آپ کی بہنیں ہیں. کون ہیں یہ چاروں؟ اب اس نے پہچانوانا شروع کیا. فرماتی انا سارا، میں سارا ہوں. یہ سارا کون؟ جناب ابراہیم کی زوجہ. وَهَذِهِ آسیہ بنت مزاحم، اور یہ آسیہ ہیں، جناب آسیہ. وَهِيَ رَفِيقَتُكِ فِي الْجَنَّةِ، اور یہ تو جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گی. وَهَذِهِ مریم ابنت عمران، اور یہ جناب مریم ہے عمران کی بیٹی، عیسیٰ کی ماں. وَهَذِهِ کلثوم اخت موسیٰ بن عمران، اور یہ کلثوم ہے جناب موسیٰ کی بہن. بعثنا اللہ الیک، ہم لوگوں کو اللہ نے بھیجا ہے، کیوں؟ لنلی من کے ما تلی النساء من النساء، تاکہ ایسے موقع پر عورتیں جو ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتی ہیں، ہم آپ کا وہ ساتھ دے سکیں. فجلست واحدۃ عن یمینہا، ایک داہنے بیٹھ گئی، 4 لیڈیز آئی تھی نا، ایک داہنے بیٹھ گئی. وَأُخْرَىٰ عَنْ يَسَارِهَا، ایک بولیے بائیں بیٹھ گئی. وَالثَّالِثَةُ بَيْنَ يَدَيْهَا، تیسری سامنے آ گئی. وَالرَّابِعَةُ مِنْ خَلْفِهَا، چوتھی پیچھے آ گئی. فَوَضَعَتْ فَاطِمَةٌ طَاہِرَةٌ مُطَہَّرَةٌ، اور اب ان 4 بہشتی پاک و پاکیزہ عورتوں کے ذریعے وجود مبارک حضرت صدیقہ طاہرہ کا اس دنیا میں ظاہر ہوا. صلوات در محمد و 4. یہ تو ہو گئی اصل روایت، ابھی آگے ہے روایت میں، لیکن یہاں میں رکوں گا. لوگ بمبئی آ جاتے ہیں تو اپنے گاؤں کی زبان بولنے میں شرمانے لگتے ہیں. یہ بہت محسوس کیا ہوگا. کل بھی ایک لڑکا تھا یہاں، میں نے ٹوکا، میں نے کیا یار 4 دن سے تم بمبئی آئے ہو، گاؤں کی زبان بھول گئے ہو. بتاؤ، انگریز تو اپنی زبان نہیں چھوڑتا، عرب تو اپنی زبان نہیں چھوڑتا، گجراتی وہ دنیا کے چاہے جس کونے میں ہو وہ اپنی زبان، لندن تک ہم چلے گئے، پنجابی اپنی زبان نہیں چھوڑتا، مراٹھی اپنی زبان نہیں چھوڑتا. ہم لوگوں کو پتہ نہیں کون سی وہ ہے کہ ادھر لکھنؤ پہنچے اپنے گاؤں کی زبان کو شرم آتی ہے. لیکن جب غور کریں گے نا آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ ہم لوگوں کی زبان میں بھی بڑا ویٹ ہے، توجہ نہیں کرتے اور بات ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں، ایسے ایسے محاورے ہیں کہ آپ دیکھیے تو بڑا مزہ آ جاتا ہے. اسی واقعے میں ہمارے دیہات کا ایک لفظ بہت بڑھیا چپکتا ہے، ایک محاورہ. اگر آپ سمجھ جائیں گے تو ٹھیک، نہیں سمجھ پائیں گے تو میں ٹرانسلیشن کر دوں گا. صلوات بر محمد. اب پھر واپس چلیے. پورا ماحول کیا تھا؟ بائیکاٹ ہے نا، کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. اب یہاں اور اللہ نے آسمان سے 4 خواتین بھیج دی. ہمارے دیہاتوں میں ایک مثل بولی جاتی ہے، ہم میں کاہک مارے ہم تو رویے رہے. نہیں سمجھے تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. بلا وجہ ہم کو مارا آپ نے، ہم تو خود ہی رونے والے تھے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ کہنا چاہتا بلا وجہ تم لوگوں نے بائیکاٹ کیا، ہم تو خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ تم لوگ آؤ. صلوات پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ تو ہو گیا ہمارے دیہات کا محاورہ. اب آئیے یہاں قرآن کی ایک آیت بھی چپک رہی ہے محاورے کے ساتھ ساتھ.
وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں کیوں مارا، ہم تو خود ہی رونے والے تھے۔ قرآن کی ایک آیت بہت بڑھیا یہاں چپک رہی ہے، اکثر کو یاد ہوگی، یہ آیت بہت بولی جاتی ہے، مکروا، بولو، ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ مکروا، یہ اپنے جگاڑ میں ہے، ومکر اللہ، اللہ اپنی تدبیر میں ہے۔ ٹرانسلیشن میں بھی شخصیت کے اعتبار سے جملوں کا اختیار ہونا چاہیے۔ تو یہ لوگ اپنے جگاڑ میں ہیں، اپنا تانا بانا بن رہے ہیں۔ ومکر اللہ، خدا اپنی تدبیر میں ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بڑھیا تدبیر کرنے والا کیا ہے؟ مطلب یہ بائیکاٹ نہیں تھا، یہ خدا کی تدبیر تھی۔ کیا مطلب؟ پالنے والے تدبیر تھی تو کیوں؟ کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ آئیں۔ آخر خدا کیوں نہیں چاہتا تھا؟ اب واپس چلیے کل کی مجلس میں، کس کی ولادت ہے؟ ہم نے کہا فاطمہ کی۔ کہ فاطمہ کون ہے؟ کہ مرکز آیہ تطہیر۔ اب سمجھے مرکز آیہ تطہیر کی ولادت کے موقع پر ان نجس عورتوں کا ہاتھ لگ کیسے سکتا تھا؟ صلوات در محمد ہے؟ ہم کو کیوں مارا؟ تو ہے نا، ہم میں کاہک مارے بھیا، ہم تو رویے رہے۔ تو اب اس کے بعد سنیے، فلما سقطت الی الارض۔ اب یہ تو ہم نے اپنی ٹپڑی آپ کو سنا دی، اب واپس چلتے ہیں روایت پر۔ فلما سقطت الی الارض، جب وجود مبارک اس دنیا میں آ گیا، جب زمین پر آ گئی، اب سنیے، اشرق منها النور، بی بی سے ایک نور چمکا، حتی دخل بیوتات مکہ، یہاں تک کہ مکے کے ہر گھر میں یہ نور چمکا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں مکہ صرف تھوڑی، وَلَمْ يَبْقَ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَلَا غَرْبِهَا، زمین کا نہ پورب نہ پچھم، نہ مشرق نہ مغرب، الا اشرق فیہ ذلک النور، کوئی جگہ پورب پچھم بچی نہیں جو جناب فاطمہ کے نور سے روشن نہ ہوئی ہو، منور نہ ہوئی ہو۔ اب وجود مبارک آگے، اب آگے سنیے، وَدَخَلَ عَشْرٌ مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ، اس کے بعد 10 عدد حوریں آئیں۔ ابھی تو وہ 4 لیڈیز تھیں، اب عورتوں کی بات نہیں ہے، 10 عدد حوریں آئیں۔ کل واحدۃ منہن قسط من الجنہ، ہر ایک کے پاس جنت کی لگن، تشت، وَإِبْرِيقٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، ہر ایک کے پاس جنت کا ایک لوٹا، وَفِي الْإِبْرِيقِ مَاءٌ مِّنَ الْكَوْثَرِ، اور لوٹے میں بولیے آب کوثر۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ فاطمہ کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طہارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اوپر بیان کر چکا فوضعت فاطمہ طاہرۃ مطہرہ، وجود مبارک اس دنیا میں آیا پاک و پاکیزہ۔ پھر یہ کاہے کے لیے؟ جواب، کیا ہمیشہ آدمی جو ہے وہ نہاتا ہے پاک ہونے کے لیے؟ صفائی تو اچھی چیز ہے نا، تو نہلانا تو اچھی بات ہے۔ ایک تو پھر یہ آب کوثر کی کیا ضرورت ہے؟ کب پتہ ہے کون آیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو جب کوثر فاطمہ کی بات ہے تو دنیا کا پانی پہلی بار یوز نہیں ہوگا، وہیں سے پانی بھی آئے گا، اور عقل کہتی ہے جب پانی وہاں سے آئے گا تو کپڑا کہاں سے آئے گا؟ صلوات، آپ سنیے خوب۔ فَتَنَاوَلَتْهَا الْمَرْأَةُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر وہ خاتون
جو آگے تھی، یہ ہوا نا کہ ایک دائنے ایک بائیں ایک پیچھے ایک آگے، تو وہ خاتون جو آگے تھی انہوں نے جناب فاطمہ کو آغوش میں لے لیا، فغسلتها بماء الکوثر، آب کوثر سے بولیے نہلا دیا گیا، وَأَخْرَجَتْ خِرْقَتَيْنِ بَيْضَاوَتَيْنِ، اور پھر 2 عدد کپڑے نکالے۔ وہ کپڑے کیسے؟ نمبر 1 سفید، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ بولیے سفید، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ، اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار 2 کپڑے نکالے، فَلَفَّتْهَا بِوَاحِدٍ، ایک کو جناب فاطمہ کو ایک سے لپیٹ دیا گیا۔ تو کافی ہے نا، 2 کپڑے کی ضرورت کیوں ہے؟ صلوات بر محمد بولیے، سوال ہے نا، 2 کپڑے کی ضرورت کیوں ہے؟ کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے۔ میں نے آج چوتھا دن کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی ہے نا، اس لیے کہ بہرحال جناب فاطمہ کی شہادت کی تو بی بی کے متعلق بات ہونا چاہیے، لیکن وہی ہے چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ تو 4 دن ہو گیا، کچھ تو ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ تو اب اس میں پتہ نہیں کون کہاں کا ہے، تو میرا تو مزاج یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دیہاتی کہنے میں شرماتا نہیں ہوں، اور بالکل پچھڑا علاقہ ہے ہم لوگوں کا، بہت ایک دم۔ میرے خیال میں جب پورے ہندوستان میں لینڈ لائن پھیل گیا ہوگا تب میرے گاؤں میں پہنچا ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو بہت بیکورڈ لوگ ہم لوگ ہیں۔ تو اسی اعتبار سے میرے گھر سے، اب یہ مثال میں سمجھا رہا ہوں خوب تاکہ بچوں کے دماغ میں، عورتیں آتی ہیں مجلس میں نہیں آتی ہیں؟ اگر عورتیں آتی ہیں تو پلیز، اگر آپ لوگ بات کر رہی ہیں تو 5 منٹ چپ ہو کے یہ میری مثال سن لیجئے، واللہ پوری مجلس سنیے چاہے نہ سنیے۔ صلوات بر محمد۔ تو صاحب میرے گاؤں اور فیض آباد میں 100 کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 2 طریقے کے راستے ہیں، بائی ٹرین بھی جا سکتا ہے اور بائی روڈ بھی جا سکتا ہے۔ تو اب 32 سال ہو گئے تو پورے علاقے کے ایک ایک بستی معلوم ہے کہ کس گاؤں میں کتنے لوگ ہیں، کون ہیں، لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ جو لوگ پرانے لوگ ہیں، آپ کہاں کے ہیں؟ ہاں، تو دیکھا ہوگا آپ نے، لکھنؤ کبھی گئے نہیں گئے ہیں؟ بس سے اور گاڑی سے، یہ سب مشاہدات ہیں۔ تو اب یہ صحیح بات نہیں، مثال، اور مثال میں سچ اور جھوٹ کی بحث نہیں ہوتی، مثال دی جاتی ہے بات ذہن سے قریب کرنے کے لیے۔ تو فرض کیجئے ہم کسی ٹرین میں بیٹھے تھے یا بس سے جا رہے تھے، تو یو پی وغیرہ میں بسیں جو ہے وہ 200 300 کلومیٹر کے فاصلے کی چلتی ہیں، تو اب راستے میں جو ہے وہ سڑکوں پر جو آس پاس گاؤں ہے وہ بھی آ کر کے جو ہے اس کو رکا لیتے ہیں۔ تو بھیڑ بہت تھی، میں اپنا پیچھے، اچھا جو عورتیں کرتی ہیں وہی ہم لوگ بھی کرتے ہیں، اب پہلے نہیں کرتے تھے لیکن اب کرنے لگے، کہ جب بس سے سفر کرتے تو یہ ابا قبا عورتوں کی طرح لپیٹ کے ہم لوگ بھی اٹیچی میں رکھ لیتے ہیں، سمجھ گیا؟ تو ہم بھی اپنے آبا قبا جو ہے وہ لپاٹ کے بیگ میں رکھے ہوئے پیچھے بیٹھے تھے، کون جانتا کون بیٹھا۔ تب تک دیکھا ایک چچا میاں جیسے ان کی بزرگ ہیں ان کی طرح سے، وہ اپنا چلے آ رہے ہیں، ہاتھ میں کوئی جو ہے وہ ایک بیگ وغیرہ ہے، ساتھ میں کوئی خاتون ہے، تو سمجھ گئے کہ انہی کے گھر کی ہوں گی، اب چاہے بیٹی ہو چاہے بہو ہو، بس رکوائی، انہوں نے بیٹھال دیا۔ اب یہ 30-35 سال پہلے کی بات مثلا، اچھا پاپا خدا حافظ، اچھا بیٹا خدا حافظ، بات ختم ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہے کہ ہاں انہی کے گھر کی تھی۔ صاحب 15 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر بس چلی ہوگی، تو قدیم زمانوں میں آپ کو یاد ہوگا لوگ وہ کنڈیا لے کے چلتے تھے، اس کو لکھنؤ کی زبان میں کنڈیا یا دیہاتوں میں جھپیا بولتے تھے نا، اس کے اندر سامان کھانے پینے کا تھرمس ورمس لے کے، تو یہ عورتیں بھی لے کے چلتی تھی کہ کچھ دور جانے کے بعد، اچھا تب جو ہے وہ نقاب 2 حصوں میں ہوتا تھا، آج سے 30-35 سال پہلے، ایک یہ اور پھر سر سے گردن تک کا الگ، تو پہلے وہ اتارا پھر وہ اتارا لپاٹ کے، اور یہ میں نے کہا یار یہ فلانے چا کے گھر کی، اور اس طرح بے پردہ،
پھر خود ہی نے جواب دیا کرے گاؤں تھوڑی اب لکھنؤ جا رہی ہے تو ہائی فائی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اچھا تب ہم بھی کوئی جانتا وانتا تھا نہیں، معاملہ چل گیا۔ پھر دھیرے دھیرے صاحب یہ ون ون شروع ہوا، چونکہ علاقے کی بات تھی، اکثر آنا جانا، تو ان کے لڑکوں سے بھی تعلقات ہو گئے، بڑے آنا جانا۔ ایک دن ہم فیض آباد میں بیٹھے تھے، تب تک انہی کے جنہوں نے نقاب اتارا تھا آج سے 40 سال پہلے، انہی کے لڑکے کا فون آیا، وزی بھائی کیا ہوا؟ اماں کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ بھائی ہر آدمی ماں ہے تو صدمہ تو ہوگا، اللہ مغفرت کرے۔ وسیع بھائی اماں آپ کو بہت مانتی تھی، جب کبھی ون پہ آتا تھا نا وہ کام دھام چھوڑ کے پہلے وہ پروگرام دیکھ لیتی تھی، تب جو ہے وہ سبزی بھونتی تھی۔ ہم نے کہا بولیے کہنا ہم لوگ نکل رہے ہیں لکھنؤ سے، 4 بجے تک جو ہے وہ مٹی کا اعلان کر دیا، ابھی ہم لوگ 2-3 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، اگر آپ آ جاتے وسیع بھائی تو اچھا تھا نماز جنازہ وغیرہ میں۔ اچھا ہم بھی سونگتے رہتے ہیں کہ علاقے گاؤں جانے کا بہانہ ملے، اس لیے کہ روایت کہتی ہے نا حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا ایک، ہماری سمجھے میں نہیں آتا کیسے بمبئی میں سیٹ ہونے کے بعد آدمی اپنا وطن کیسے بھول جاتا ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ تو ہم تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کسی صورت سے، یار گاؤں پہنچ جائیں، اپنی گائے دیکھ لیں، بھینس دیکھ لیں، اپنی زمین دیکھ لیں۔ میں نے کہا ہاں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ اچھا ہڑبڑیے آدمی ہیں، جلدی پہنچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، جیسے یہاں ہے نا، چاہیں تو لیٹ چل کے 6:30 کے بعد آ سکتے ہیں، لیکن کو پتہ نہیں جام لگ جائے کیا لگ جائے، تو ہم مارجنگ رکھ کے چلتے ہیں۔ یہاں بھی 6 کے آس پاس یہ ایک مزاج ہمارا، تو پہنچ گئے۔ 4 کا اعلان تھا، معلوم ہے 3:30 بجے 3:45 بجے پہنچ گئے۔ تو اب معلوم ہے کہ نہیں صاحب جنازہ اٹھنے والا، ہم نے کہا اب گاؤں جائیں وہاں کیا فائدہ، سڑک کے کنارے ایک قبرستان تھا وہیں بیٹھ گئے۔ اب وہاں بیٹھ گئے تو 2-1 جو اب علاقے کی بات ہے، آس پاس کے لوگ آ گئے، ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی، تب تک جنازہ آیا۔ اب بمبئی کا نہیں معلوم، میں نے کسی جنازے میں شرکت نہیں کی ہے کہ یہاں کیسے دفنایا جاتا ہے۔ تو اچانک یہ ہوا کہ ہٹ جائیے ہٹ جائیے، ارے کیا ہوا بھائی؟ اب قبر کے پاس سے لوگوں کو سمجھ گئے نا، ہٹایا۔ اس کے بعد اب کیا صاحب، وہ بڑی بڑی چادریں فرش وہ قبر کے کنارے کنارے گھیر دیا گیا۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہ لے وہ قبر میں اتار رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ فرش کیوں گھیرا جا رہا ہے؟ کہ لے وہ عورت کا جنازہ ہے نا۔ ہم نے کہا تو کہ لے نامحرموں کی نظر پڑے گی۔ میں نے کہا کفن تو پہنے ہے نا، اوپر چادر لگی ہوئی ہے۔ کہ لگے نہیں وہ ہمارے یہاں رسم ہے۔ ہم کو ہنسی آ گئی۔ اب میرا ایک بچپنے کا دوست وہیں تھا، کہنے لگا یار وسیع حسن تم کو تمیز نہیں آئے گی، بڈھے ہو جاؤ گے عقل نہیں آئے گی، بتاؤ یہ قبر اس کی تو اماں مری تم ہنس رہے ہو۔ میں نے کہا ہنس نہیں رہا ہوں یار، مجھ کو 35 سال پرانی بات یاد آ گئی ہے۔ کہ وہ کیا؟ اب وہ بس والی یاد آئی کہ جب پردہ کرنا تھا تب تو پردہ کیا نہیں، اب جب کفن میں لپٹی ہے تو پردہ کیا جا رہا ہے، کاش زندگی میں پردہ کر لیا ہوتا۔ صلوات در محمد اب یہی میں اپنی بچیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہو گئی، اب غسل دے دیا گیا، 2 کپڑے نکالے۔ جو عورتیں آئی ہیں وہ سن رہی ہیں، جو نہیں آئی ہیں ان کے ابا آئے ہیں، ان کے میاں آئے ہیں، ان کے بھائی آئے ہیں، گھر جا کے اس کو دوہرا ضرور دیجئے گا کہ جب بی بی کو غسل دیا جا چکا تو 2 کپڑے نکالے سفید، ایک کو لپیٹ دیا گیا، تو جب ہو گیا کام تو دوسرے کی ضرورت کیا تھی؟ روایت کہتی ہے وَقَنَّعَتْهَا بِالثَّانِيَةِ، پہلے کو جسم پہ لپیٹ دیا گیا، دوسرے کا مقنا بنا دیا گیا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ صدیق طاہرہ کیا ہیں؟ بی بی وہ ہیں کہ جن کے لیے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنا آتا ہے۔ ہم لاکھ مجلس کریں، لاکھ ماتم کریں، لیکن اگر پردہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم کچھ ہو سکتے ہیں، کنیز فاطمہ نہیں ہو سکتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ فَلَفَّتْهَا بِوَاحِدٍ، 2 کپڑے نکالے، ایک کو لپیٹ دیا گیا،
وَقَنَّعَتْهَا بِالثَّانِيَةِ، اور دوسرے کا مقنع بنا دیا گیا. ثُمَّ اسْتَنْتَقَتْهَا، پھر انہی میں سے، ان چاروں عورتوں میں سے ایک نے جناب فاطمہ سے کہا بولیے کچھ. میں نے کہا تھا نا کہ وہاں رک سکتے تھے، لیکن آگے بھی بات آ رہی تو اکٹھے ہی رکا جائے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں گھڑی تو آج رکنا ٹھیک نہیں ہے، اب کل سے یہاں سے چلے گا. اعتراض بس اتنا ہو جائے کہ پھر اس نے کہا کہ ثم استنطقتها، پھر اس عورت نے کہا جو آغوش میں لیے تھی کہ کچھ بولیے، اب بتائیے آپ، ابھی تو پیدا ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ ہے نا، 20 منٹ، پیدا ہوتی ہوئی بچی کیا بولے گی؟ کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ بات وہ ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ بات وہ ہے جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کیسے سمجھ میں آئے گی؟ چھیڑتا ہوں تو نہ ادھر کی بات ہوگی نہ ادھر کی. کل انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب اس اہتمام کے ساتھ حضرت صدیقہ طاہرہ کا وجود مبارک اس کائنات میں آیا. اور کچھ چاہیے عظمت کے لیے اب؟ جس کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جائیں، جس کا آگے بڑھ کے استقبال کریں، جس کا بڑھ کے رسول اللہ ہاتھ چومیں. یہ تو فضیلت کی بات ہوئی جو انشاءاللہ کل کنٹینیو ہوگی. اس کے علاوہ ایک گوشہ ہے، دنیا میں کوئی باپ نہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کر سکتا ہے جتنی رسول اللہ کو فاطمہ سے تھی، اور نہ ہی کوئی بیٹی اپنے باپ کو اتنا چاہ سکتی ہے جتنا حضرت صدیقہ طاہرہ کو، بولیے، رسول اللہ سے محبت تھی. باپ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب کبھی واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا وقفہ کم سے کم رہ سکے. روایت کہتی ہے داہنا ہاتھ پیغمبر اکرم فاطمہ کے سر کے نیچے رکھتے تھے، اپنا ہاتھ پیغمبر فاطمہ کے لیے تکیہ بناتے تھے. یاد ہے بچپنا آپ کو؟ کبھی دادی کے پاس سوئے ہیں؟ کیسے دادی بیچاری تکیہ لگا لیتی تھی نا اپنے ہاتھ کا. پیغمبر اس طرح سے داہنا ہاتھ، روایت کہتی ہے، فاطمہ کے سر کے نیچے رکھتے تھے. ادھر بیٹی کی محبت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ایک لمحہ بی بی کو سکون نہیں تھا. نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے. اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ آخرکار مدینے والوں نے شکایت کر دی، علی ان سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، علی ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے. روایت کہتی ہے چلی جاتی تھی قبر پیغمبر پر، پورا مرثیہ ہے جناب فاطمہ کا. وہ ایک شعر مشہور ہے جو سب کو یاد ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا. وہ ایک شعر نہیں ہے، پورا مرثیہ ہے. جا کے رسول اللہ کی قبر پہ پڑھتی تھی. سناؤں آپ کو، جاتی تھی بابا کی قبر مبارک پر، روایت کہتی ہے رسول اللہ کی قبر کی خاک کو مٹھی میں لے لیتی تھی، خاک قبر رسول کو، اور اپنے جو ہے وہ سونگتی تھی. اس کے بعد مرثیہ پڑھتی تھی، بابا جس نے تمہاری قبر کی خاک سونگ لی بابا اس کو دنیا میں کچھ سونگنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں ایک دن فاطمہ نے مجھ سے کہا علی
مجھے بابا کا کرتا دکھلا دو جس میں تم نے میرے باپ کو غسل دیا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں میں نے لا کے کرتا سامنے رکھا، بی بی نے بابا کا کرتا دیکھا، غش کھا گئی۔ مولا کہتے ہیں میں نے ایسا چھپایا کہ پھر فاطمہ کی نظر اس کرتے پہ نہ پڑے۔ بعض کتابوں میں یہاں تک ہے اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی، جب کبھی حسن و حسین پہ نظر پڑتی تھی تڑپ جاتی تھی، فرماتی تھی کہاں گئے وہ نانا تمہارے جو تم لوگوں کو کاندھے پر بٹھلایا کرتے تھے۔ اتنی فضیلت والی بی بی، اب آپ کل سے آج تک جس کی ولادت میں اتنا اہتمام ہے، جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، جو پیغمبر کی اتنی چہیتی ہے، کیا وہ اسی قابل تھی؟ بولیے، کیا وہ اسی قابل تھی کہ اس کے دروازے پر آگ لائی جائے، اس کے دروازے پر لکڑی لائی جائے؟ یہاں تک کل بات آئی تھی کہ ایک شخص نے اتنی زور کی ضرب لگائی، بی بی کے بازو میں لپٹ گیا، قنفذ والی بات یاد ہے نا کل کی۔ دوسرے نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی ہے کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی۔ فرمایا یا فضت خزینی لقد سقطت ما فی احشائی، فضا مجھے سہارا دے دو، میرا بچہ مر گیا ہے۔ ادھر سے مولا بھی چیخے یا فضت ادرکی مولا تکی، فضا اپنے بی بی کی خبر لو۔ جانتے اس حادثے کا نتیجہ کیا ہوا؟ بس 2 جملے اور ختم و دعا۔ اس حادثے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بی بی بے ہوش ہو گئی، غش آ گیا۔ جیسے ہی غش آیا ان لوگوں کو موقع مل گیا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا۔ روایت کہتی ہے ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا آدمی پشت سے دھکیلتا ہوا لے کے آئے مسجد میں۔ 1 منٹ وہ سن لیے، واپس آتا ہوں۔ مسجد میں آنے کے بعد تمہارے مولا کی گردن پہ تلوار رکھ دی، امیر المومنین کی گردن پر بولیے تلوار رکھ دی گئی۔ حضرت کی مٹھیاں بند ہیں اس طرح سے، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ زبردستی ہاتھ کھول کے چھلا کے شور مچا دے، بیعت ہو گئی۔ یہ تو مسجد کا حال ہے۔ ادھر سنیے گھر کا، علی کو لے کے چلے گئے، بی بی غش کے عالم میں ہیں کہ اتنے میں تاریخ کہتی ہے بی بی کو غش سے افاقہ ہوا۔ جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا اپنا درد نہیں یاد، اپنا درد نہیں یاد، اپنی تکلیف کا احساس نہیں۔ جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا پہلا سوال علی کہاں گئے؟ اور جب بتایا گیا کہ علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو مشہور روایت یہ ہے کہ بی بی نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی۔ بعض کتابوں میں نے پڑھا اور وہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اس واقعے کے بعد بی بی سے چلا نہیں جا رہا۔ اور جو واقعہ ہوا ہے نا، مرد لوگ نہیں سمجھ سکتے اس مصیبت کو۔ تو بعض روایتیں کہتی بی بی سے چلا نہیں جا رہا۔ تب کا خاندان کی بنی ہاشم کی 2 عورتوں نے دونوں طرف سے بی بی کا بازو تھاما، پکڑا کے گھر سے باہر لے آئی، مگر فاطمہ اس کے باوجود گھر میں نہیں رکی۔ کیسا دفاع ہے مولا کائنات کا۔ گھر سے باہر نکلی، آواز دی خلو ابن عمی،
علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی. پانچویں امام کی بزم ہے. ایسے ہی شہزادی کے مصائب کا ذکر آ گیا. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا. سلمان فارسی بزرگ صحابی پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ نکلی، فرمایا علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھیر دوں گی. سلمان کہتے ہیں جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ کہا مسجد نبوی زمین سے اوپر اٹھنے لگی، لرزنے لگی. میں آپ کو بتا چکا مولا کی کیفیت کیا، گردن پہ تلوار ہے، مٹھیاں بند ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہاتھ چھلا کے شور مچا دے کہ یہ آواز بی بی کی مولا کے کانوں میں پہنچ گئی. ارے سوچئے میرا مولا کتنا کریم ہے، میرا مولا کتنا رحیم ہے. انصاف سے بتائیے علی کو کچھ کہنا تھا؟ کچھ نہیں، صرف چپ رہتے. میرا مولا صرف خاموش رہتا. فاطمہ بد دعا کر دیتی، نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی، مدینہ تباہ ہو جاتا. بات علی سے کیا مطلب تھا؟ کل کو تاریخ یہ لکھتی کہ لوگوں نے نبی کی بیٹی کو اتنا ستایا کہ نبی کی بیٹی نے بد دعا کر دی، مدینہ تباہ ہو گیا. علی سے کوئی مطلب تھا؟ لیکن واہ رے میرا مولا کتنا کریم ہے میرا مولا. گردن پہ تلوار رکھی ہے مگر روایت کہتی ہے جیسے آقا نے بی بی کا جملہ سنا اشارے سے سلمان کو بلایا، سلمان یہاں آؤ. جی مولا. کہ سلمان دوڑ جاؤ، سلمان جلدی کرو، فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائیں. اے سلمان اگر فاطمہ نے بد دعا کر دی مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچے گا. سلمان کہتے میں دوڑا آیا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، آپ امت کے لیے عذاب کا سبب نہ بنیے. فاطمہ نے فرمایا سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے اس طرح کا، میں بھی نہیں چاہتی. کہا پھر کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو یہ لوگ علی کو مارنا چاہتے ہیں، ارے یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے. میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل کیسے برداشت کرنا؟ سلمان نے کہا بی بی تو میں خود سے کہنے نہیں آیا، پھر مجھ سے مولا نے کہا ہے زہرا سے کہہ دو گھر چلی. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً و محبان علی و فاطمہ جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں موجود تمام ہم سب مرد و عورت جتنے ہیں، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے.